بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے صحابہ کی صفیں درست کی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے لوگوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ جب سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو سب سے آگے نکلے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں تیر چبو دیا اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بھی بدلہ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا بدلہ لے لو، وہ آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 70,000 ایسے امتی دیے گئے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے دل یکجان ہوں گے۔ میں نے اپنے آپ سے زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ لوگ بستی مکہ والوں کے پاس آنے والے اور دیہاتوں کے اطراف سے آنے والے لوگ ہیں۔ معزز ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، ان میں سے ہر شخص چاہے گا کہ وہ اپنا گھر بار اور مال دے دے اور مجھے دیکھ لے۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ 3 چیزیں خوش بختی سے ہیں اور 3 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ جو چیزیں خوش بختی سے ہیں ان میں سے ایک بیوی ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو تمہاری عزت اور مال کی حفاظت کرے، اور وہ جانور جو تمہاری سواری ہو جو تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملا دے، اور وہ گھر جو کشادہ اور زیادہ گنجائش والا ہو۔ اور بدبختی یہ ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو وہ پریشان کر دے اور وہ اپنی زبان تمہارے سامنے لمبی کرے۔ اگر تم کہیں جاؤ تو نہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے نہ مال کی، اور وہ جانور جو سست رفتار ہو اگر تم اسے مارو تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ نہ ملائے، اور وہ گھر جو تنگ اور کم گنجائش والا ہو۔ معزز ناظرین، ایک مومن بندہ چاہے کتنا گناہگار ہو جب وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین اور آسمان کا خلا پل ہو جائے پھر تم اللہ عز و جل سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں نہ کرو تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو لے آئے گا جو خطائیں کرے گی پھر اللہ سے استغفار کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ معزز ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ چنانچہ ایسے ہی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے صحابہ کی صفیں درست کی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے لوگوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ جب سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عدی بن نجار کے خلیف کے پاس سے گزرے جو سب سے آگے نکلے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں تیر چبو دیا اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، مجھے بھی بدلہ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا بدلہ لے لو،
وہ آپ سے چمٹ گیا اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سواد، تمہیں یہ کام کرنے پر کس بات نے مجبور کیا؟ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت سامنے ہے، میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میرا آخری معاملہ یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی دعا کی اور ان سے کہا، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ تھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کی آخری خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، ان میں سے ہر شخص چاہے گا کہ وہ اپنا گھر بار اور مال دے دے اور مجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔